یا وارث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دنیا میں ایسی نادر الوجود ہستیوں کا ظہور شاذ اور عرصہ دراز کے بعد معزز و ممتاز خاندان میں ہوتا ہے، اور ان کے چشمہ فیوض و برکات سے ہزاروں مردہ دل افراد روحانی آب حیات سے سیراب ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے اس عظیم النظیر دستگیر نے سید الکونین خامس آل ابا امام حسین علیہ السلام کی 26ویں پشت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل سے نیشا پور کے سعداد الفضائل و برکات کے خاندان میں بہزار جاہ و جلال ظہور اجلال فرمایا، اور تمام عمر یہی کام کیا کہ خاص و عام کو محبت شاہد حقیقی کی ہدایت فرمائی۔ حضور سیدی مرشدی و مولائی حضرت سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ نے فرمایا کہ ہمارے مورث اعلیٰ نیشا پور سے ہندوستان آنے کا ارادہ کیا تو پہلے خراسان گئے اور امام علی رضا علیہ السلام کی مزار اقدس پر ہاتھ رکھ کر عرض کیا کہ جدہ ہم ہندوستان جاتے ہیں، مگر آپ سے عہد کرتے ہیں کہ کسی حالت میں رہیں لیکن اپنی عظمت سیادت کو محفوظ رکھیں گے اور نسب میں داغ نہ لگائیں گے۔ چنانچہ وہی کیا کہ ہمارے اجداد نے غیر کفو میں مناکحت نہیں کی، بلکہ اکثر یہ ہوا کہ خاندان میں کوئی لڑکا نہ ہوا تو کنواری لڑکیاں بوڑھی ہو کر مر گئیں، مگر ان کی غیر کفو میں شادی نہیں کی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ اپنے اعضاء میں لڑکی نہ ملی تو مرد بوڑھے ہو گئے، لیکن دوسرے خاندان کے سیدوں میں بھی شادی نہ کی اور اپنی سیادت نیشا پوری کا پورا تحفظ کیا۔ مولوی امام علی صاحب علیہ رحمہ ساکن قصبہ ستری ضلع بارہ-بنکی، جو حضور انور وارث پاک کے استاد تھے، یہ تعظیم اکثر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ صاحبزادے میں تو ظاہری علم کا معلم ہوں اور تم خلق اللہ کو باطنی علم کا سبق دو گے۔ اکثر آپ کی دادی صاحبہ سیدہ حیات النساء علیہ رحمہ سے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ صاحبزادے مکتب عشق کے سند یافتہ ہیں۔ معلم وہبی نے وہ علم تفویض فرمایا ہے جو بغیر پڑھے اور پڑھائے آتا ہے، ان کو ظاہری تعلیم کی حاجت نہیں، یہ دوسرے کو وہ سبق پڑھائیں گے جس کے سمجھنے میں انسان کا فہم و ادراک قاصر ہے۔ حضرت شاہ ابو الحسن صاحب نوری میاں ماہروی علیہ رحمہ کے بھائی ظہوری میاں صاحب نے فرمایا، حاجی صاحب قبلہ شیخ وقت اور بڑے شیخ کامل زبردست ہے، ان کی نسبت کیا کسی کا خیال ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ قیامت تک پیدا ہونے والے نہیں ہیں، ان کے اوصاف کما کہو میں نے اکثر میاں بھائی صاحب سے سنے ہیں، فرماتے تھے کہ بہت بڑے فقیر ہیں، یہ تو بسا اوقات میاں صاحب سے سنا، لیکن میرے خیال میں ایسا شیخ کامل ہونا مشکل ہے۔ تم کبھی اپنا خیال بد کر کے اپنے کو کندہ نار نہ بنانا، خدا ایسے لغو خیال سے پناہ دے۔ حضرت ملا شاہ محمدی صاحب علیہ رحمہ جو مولانا شاہ نیاز بے نیاز کے سلسلے کے خلفاء میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا، حاجی صاحب مردان خدا میں سے ہیں، انہوں نے عشق کی دشوار گزار منزل کو بثبات و استقلال طے فرمایا ہے، اور آج محبت کا فتح باب انہی کے فیضان سے ہوتا ہے۔
جب حضور انور وارث پاک بغداد پہنچے تو آپ کے پہنچنے سے قبل حضرت شاہ محمد اکبر صاحب اور حضرت سید محمد مصطفیٰ صاحب سجادہ نشین بغداد شریف سے محبوب سبحانی غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے خام میں ارشاد ہوا کہ ہمارے ایک فرزند ہندوستان کے رہنے والے عرب سے آتے ہیں، انہوں نے تمام عمر کوئی کپڑا نہیں پہنا، احرام باندھتے ہیں، ان کے لیے 2-3 احرام تیار رکھو۔ جس وقت حضور انور بغداد پہنچے تو صاحب سجادہ اور اکمل صاحب اور دیگر بزرگوں نے چلتے وقت حضرت غوث پاک کی جانب سے یہ تحفہ دیا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض یہ کہ سب کو عمامہ اور یا خرقہ ملتا ہے، یہ نئی بات کیسی کہ ان کو احرام دیا گیا؟ تو ان دونوں بزرگوں نے جواب دیا کہ اور لوگوں کو ہم اپنی طرف سے خرقہ دیتے ہیں، مگر ان کے لیے فرمان غوثیت یہی ہے جس کی تعمیل کی گئی۔ حضور انور وارث پاک سن 1253 ہجری میں ہندوستان سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور 15 سال کی عمر میں جس عنوان سے پہلی مرتبہ احرام باندھا، اسی عنوان سے 72 سال احرام باندھے رہے اور احرام کی وضع میں وصال کیا اور احرام کی وضع میں دنیا بھر میں سیر و سیاحت فرمایا اور کروڑوں مسلمان، لاکھوں ہندو، ہزاروں یہودی، عیسائی، پارسی، سکھ وغیرہ کو مرید کیا۔ ان میں سے کچھ کو اپنا نسبتی لباس بنام احرام شریف عطا کیا۔ قیام کے دوران حضور انور نے فرمایا کہ اسماعیل ہم بھی ایک روز غار حرا کی جانب گئے تھے، دیکھا کہ ایک صاحب آنکھیں بند کیے مراقبہ میں بیٹھے ہیں۔ جب اس مشغلے سے وہ فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا کہ آپ کس خیال سے یہ ریاضت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ سے کیا پردہ کروں، طلب میری یہ ہے کہ مطلوب حقیقی کو دیکھ لوں، لیکن عرصہ سے یہ شغل کرتا ہوں اور ہنوز مراد پوری نہیں ہوئی۔ ہم نے کہا جب آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو دکھائی کیا دے؟ مشہور ہے کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، اگر آنکھیں کھول کر محبت کی نظر سے آپ دیکھیں تو انہی موجودات کے پردے میں وہ مطلوب حقیقی دکھائی دے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مشاہدہ مطلوب کے واسطے پہاڑ کو مستقر بنایا تو تجلیات انوار شاہد حقیقی کی دید نصیب ہوئی۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ایک مرتبہ برسبیل تذکرہ فرمایا کہ سیاحت عرب میں ایک ابدال سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا تعال یا سیدی، ہم قریب گئے تو کہا آؤ 70 سال کی ریاضت کا ثمرہ تم کو تفویض کروں۔ ہم نے کہا فطوبی لک یا شیخ، ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ بھی فرمایا کہ مرد وہ ہے جو اپنی کمائی دوسروں پر تقسیم کرے اور نامرد وہ ہے جو دوسروں کے مال سے فائدہ اٹھائے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ شیر اپنا شکار کھاتا ہے اور دوسرے درندوں کے شکار کو سونگتا بھی نہیں ہے، اور یہ بھی
فرمایا کہ عرب میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا صاحبزادے کیا تلاش کرتے، جو خواہش ہو میں پوری کر دوں۔ ہم نے کہا ہمارے گھر میں کیا نہیں ہے؟ تسلیم رضا اہل بیت کے گھر کی لونڈی، فقیر شیر خدا کا غلام۔ اس نے کہا سچ کہتے ہو، اور یہ بھی فرمایا کہ بی بی فاطمہ کی منزل رضا و تسلیم کی تھی، اور یہ بھی فرمایا کہ صبر و رضا کا مرتبہ جس کو ملا اہل بیت کے گھر سے ملا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ صبر و رضا کا مرتبہ جس کو خاتون جنت نے تفویض فرمایا وہ ضرور فائز المرام ہوا، اور یہ بھی فرمایا ہم کو فقیری ہماری دادی جان سے ملی ہے۔ حدیث نبوی خلقت العلماء من صدری و خلقت السادات من صلبی خلقت الفقراء من نور اللہ تعالی، یعنی علماء میرے سینے سے، سادات میری پیر سے، اور فقراء نور الہی سے پیدا ہوئے۔ ارشاد باری ہے لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی جو تو نے میری طرف اتارا ہے ان میں سے بہتر فقر ہے۔ حضور سیدی مرشدی مولائی وارثی سرکار وارث پاک کی سیادت اور فقیری کا ڈنکا دنیا بھر میں بجا، ہر زمانے میں آپ کی جلوہ گری ہوئی اور آگے بھی آپ کی جلوہ گری ہوتی رہے گی۔ حضور کا سینہ علوم مکاشفہ و معارف و حقائق کا گنجینہ تھا۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رضائے معشوق کے لیے تمام خاندان کو میدان کربلا میں شہید کرا دیا۔ کوئی کیا سمجھ سکتا ہے رمز عاشق و معشوق کو؟ اور فرمایا ہمارا مشرف عشق ہے جس میں انتظام حرام ہے، اور رضائے شاہد حقیقی کے آگے سر تسلیم خم کرنا فرض عین ہے۔ حضور انور وارث پاک نے طریقہ وارثیہ کی بنیاد رکھا، اور طریقہ وارثیہ کی بقا کے لیے اپنا نسبتی احرام اور اتنے ارشادات چھوڑے ہیں جو تمام وارثیوں کے لیے دستور العمل ہیں، ان کے بارے میں ٹیچنگ ضروری ہے۔ حضور انور نے مہمان نوازی اور وزاداری کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے اپنے فقیروں کو رموز فقر سے آگاہ کرایا اور اپنے مریدوں کو درجہ سلوک طے کرایا۔ یا وارث یا وارث یا